اگر اللہ رب العالمین کے حقوق کسی دوسرے انسان کو کوئی انسان دے تو یہی عین شرک ہے، اور شرک کا گناہ اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین کبھی شرک کا گناہ معاف نہیں کرتے، اس کے علاوہ جو دوسری گناہ ہیں اللہ رب العالمین چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ آج جو مسلم معاشرے کے اندر، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرتے، ان کی بات کر رہا ہوں جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، جو یہ مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی برحق معبود نہیں، جو نماز کے لیے آتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے سامنے اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن حقیقی زندگی کیا ہے؟ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے، سامنے ایک قبر ہے، اس کے سامنے جھک گیا، گھر میں کوئی بیمار ہے، اللہ رب العالمین سے شفا طلب نہیں کر رہا ہے، فلاں بابا کے پاس جائے گا اور ان کی طرف سے کوئی تعویذ ملے گی جسے کندھے پر لٹکانا ہے، گردن پر لٹکانا ہے، یہاں تک کہ جن چیزوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں شرک کہا ہے، ان اعمال کو بھی انجام دینے سے یہ ہچکچاتے نہیں ہیں۔ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح الفاظ ہیں کہ اگر کسی نے کوئی تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ کسی بھی علاقے میں چلے جائیں آپ، مسجد کے اندر نماز پڑھنے والے مصلیوں کا جائزہ لیں، دیکھیں گے کتنے لوگوں کے ہاتھ پہ تعویذیں لگی ہوئی، کسی کے گردن میں اور کسی کے کمر میں تعویذ موجود ہے، اس لیے فلاں بیماری سے جھوج رہا ہوں، فلاں بابا نے دیا، اس کے اندر کوئی غلط چیز نہیں ہو سکتی، وہ کوئی غلط عمل نہیں کر سکتے۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے ان تعویذوں کو کھول کر تو کیا نکلتا ہے؟ مدینہ طیبہ کے اندر دعوتی امور انجام دیتے ہوئے، خصوصاً بقیع الغرقد کا جو قبرستان ہے جہاں پر پوری دنیا سے لوگ جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، اور وہاں پر صحابہ اکرام کے زمانے سے آج تک لوگوں کو دفن کیا جاتا ہے، تقریباً 10,000 صحابہ اکرام کی قبریں ہیں، زائرین جاتے ہیں اور وہاں پر بہت سارے بدعات و خرافات کو، یہاں تک کہ شرکیہ اعمال کو انجام دیتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں سے جن کے پاس تعویذیں ہوتی تھی ہم نکالتے تھے، بہت سارے لوگوں کو سمجھاتے تھے، خود سے نکال دیتے تھے، اور بہت سارے لوگ حق درب ہوتے تھے، نہیں نکالتے، بہت سارے لوگوں کے ساتھ زبردستی بھی کرنی پڑتی تھی، اور پھر ان کے سامنے ان تعویذوں کو ہم کھولتے تھے اور ان کے سامنے پھیلا دیتے تھے۔ خود آپ دیکھیں اپنی نظروں کے سے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، جب اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے تو ان کے ہوش اڑ جاتے تھے۔ اس سے پہلے جنہوں نے تعویذیں دی ہیں ان کی نظر میں انتہائی مقدس پیر ولی بزرگ کی حیثیت، لیکن اپنی نظروں سے یہ دیکھ لینے کے بعد اس تعویذ میں کیا لکھا ہوا ہے، اگر توحید بالکل ختم نہ ہو گئی ہو تو وہ بندہ کبھی بھی اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ کتنے لوگوں کو زاروں قطار روتے ہوئے دیکھا، وہاں پر بعض تعویذوں کے اندر واضح طور پر فرعون کا نام لکھا ہوا ہے، حامان کا نام لکھا ہوا ہے، نمرود کا نام لکھا ہوا ہے، بخت نصر کا نام لکھا ہوا ہے، ابو جہل کا نام لکھا ہوا ہے، جو اس دنیا کے اندر سرکشوں کے سردار تھے، کفار کے سردار گزرے ہیں، ان لوگوں سے ایک بندہ کیا کر رہا؟ اپنی مصیبت سے نجات طلب کر رہا۔ اگر کسی کے دل میں توحید موجود ہو تو گوارا کر سکتا ہے، اسی پر اس نے زندگی کے کتنے ایام گزار دیے۔ یہ آج معاشرے کے اندر شرک کے اس طرح کے اعمال بھرے پڑے ہیں، وہ معاشرہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور ہمیشہ اس کی زبان پر شکایت رہتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے اوپر مدد کیوں نہیں آتی؟ کبھی اپنے اعمال پر بھی ہم نے غور کیا ہے کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے اوپر مدد آنی چاہیے؟